دیا ڈھکوسلے. ہم نے کہا کسی اور کو بتاؤ جا کے, ہمیں سامنے ولایت کا ذکر نہ کرو. ہمارے سامنے ہمیں یہ برہنہ نظر آتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ اسمگلر, یہ چرسی گنجی بھنگ ایک وقت کی. اور نماز پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں, نماز تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تم سے زیادہ اچھے احمدیہ ٹی وی دیکھو, تم سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے, تم سے زیادہ وائٹ منظم, تم سے زیادہ خوبصورت مسجدیں ان کی, تم سے زیادہ نمازی. اور نمازی پڑھنے والے تو نبی کے زمانے میں خوارج بھی تھے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم. یہ خوارج نماز پڑھیں گے, ایسے پڑھیں گے کہ میرے صحابہ تم اپنے نماز کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. لیکن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد, لیکن اگر یہ ہمیں مل گئے ہمارے زمانے میں تو جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا میں ان سے قتال کروں گا. نماز پڑھنے, نماز روزے کو تم نے یہ سمجھ لیا اور یہی ٹائٹل ہے, لمبی داڑھی کر لی, نماز پڑھ لیا, پگڑ باندھ لیا, جگہ باندھ لیا, ہو گیا بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا. یہ نہیں علامت ہے. سب سے پہلی علامت ایمان کی یہ ہے کہ وہ موحد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ موحد ہو. اور اس کے بعد سنت نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو. یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے تو بہت بڑا ولی اللہ ہے. نہ, دیکھو وہ نبی کی سنت کا پابند ہے کہ نہیں ہے, سنت کے مطابق اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے, سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے. بعد میں اس کی داڑھی, اس کی مونچھ دے کر کے دھوکہ کھانا. خیر, یہ سب ہوتا تھا, چھوڑیں آپ اس کو, کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑوا دیا. دنیا کی رنگ رلیاں تھیں, مزے تھے, لیکن ہم کو اللہ نے, آپ کو بھی اللہ ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دی. اللہ کا شکر ادا کرو. چادریں, یہ ملیدے, یہ بتاشے, یہ مٹھائی کے طباخ, یہ عقیدے کا تموج, یہ وفور اشتیاق. چادریں چڑھتی ہوئی, ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی. ہاں, ڈھولک بھی بجتی ہے اور چادریں بھی. چادریں چڑھتی ہوئی, ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی. یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی. یہ کون ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ موحد ہیں, یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی. کوئی سجدے میں جھکا ہے, کوئی مصروف طواف, چکر لگ رہے ہیں قبر کے. کوئی سجدے میں جھکا ہے, کوئی مصروف طواف, تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف. اور اب تو عالم یہ ہے کہ آپ صرف سر جھکائیں نا, مجاور پورا ڈھکیل دیتا ہے اور چادر اڑا کر چادریں باقاعدہ اوپر ڈال دیتا ہے. اچھے سے کر لے بیٹا. اور بعض مزارات, اللہ معاف فرمائے, یہ مجاور اتنے بدماش ہوتے ہیں کمینے, باقاعدے چادروں کے نیچے لڑکیاں جو جاتی ہیں نا, ان کے ہاتھ پکڑ کے ٹھٹولتے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں, غیرت کرو. تمہاری مائیں بہنیں کہاں لٹ رہی ہیں دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, عقیدت کے نام پر. ان مزاروں پر کیا نہیں ہوتا, دھیگا مچتیاں. کوئی سجدے میں جھکا ہے, کوئی مصروف طواف, تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف. رو رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے, رو رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے. ہیں کسی کے ہاتھ بہرے التجا اٹھے ہوئے, بھر دو جھولی, بھر دو جھولی. ہاں, یہ جا کے دیکھو داتا گنج حجویری کے مزار پر, پاک پٹن جا کے دیکھو, جا کے دیکھو اجمیر میں, جا کے دیکھو کلیر میں, بہرائچ میں, جا کے دیکھو ان مزاروں درگاہوں پر. مولوی ہمیں عرس کا معنی بتلانے چلا ہے. کیا نیاز فاتح قرآن اوران پڑھ لو یہی عرس ہے. کس مولوی بس ذات بتائے گا یہی چیز کا نام عرس ہے؟ یہی عرس میں ہوتا ہے بس. وہ بات آئے گی. بہرحال رو رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے, ہے کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے. ہن برستا ہے, ہن یعنی برکت, ہن برستا ہے یہاں. ہن مانے سونا بھی ہوتا ہے. ہن برستا ہے یہاں, چاندی اگاتی ہے زمین. ہن برستا ہے یہاں, چاندی اگاتی ہے زمین. آخرت کی یاد اس جاں پاؤں رکھ سکتی نہیں, وہاں آخرت یاد آئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. یہ حقیقت دیکھو, اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. کیوں روکا تھا معلوم ہے؟ کہ جیسے یہود و نصارہ گمراہ ہوئے, کہیں یہ نہ ہو جائے. لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ,
اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. آخرت یاد آتی ہے وہاں. وہ بجتی ہوئی پائلیں، وہ ڈھولک کی تھاپ، وہ رنگ برنگی لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ لپسٹک، وہ پاؤڈر، وہ زلفیں کھلی ہوئی، وہ کالے کالے آنکھیں. وہاں تمہیں آخرت یاد آئے گی. اور اس کے اوپر عطر اور فوارے، اور اس کے اوپر گلاب اور پھول اور وہ پتیاں اور وہ مٹھائیاں. وہاں تو عیش و عشرت ہے. وہاں آخرت یاد آنی ہے تو جاؤ کسی ایسی قبر، یہ سعودی عرب کے قبرستان میں جاؤ کبھی شام کو صبح کو زیارت کرنے. تمہیں موت نہ یاد آئے تو بھی بولنا کہ ربانی تو کیا بول رہا ہے. ان مزاروں پہ آخرت یاد آتی ہے. یہاں تو دنیا داری ہی دنیا داری ہے. آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں. اور زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر. زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر. مور کے پنکھوں کے سائے میں کلاوے باندھ کر. مور باقاعدے پنکھے جھلے جاتے ہیں. وہ بیچارہ فقیر مجاور لگا، اس کو بھی 100-250 کی فکر رہتی ہے. پنکھے جھلتا رہتا، جیب میں نوٹیں جاتی رہتی ہیں اس کے بھی. کوئی خالی نہیں رہتا، یہ کوئی مقصد نہیں کوئی کرتا. ہاں سب لگے بندھے رہتے ہیں. ہے یہ تعلیم نبی فرمان قرآن کریم. سنو، ہے اب یہ تعلیم ہو رہی ہے، تمہیں نصیحت ہو رہی ہے. یہ تعلیم نبی فرمان، ہے یہ تعلیم نبی فرمان قرآن کریم. ہے ہر ایک بدعت دلالت، شرک ہے ظلم عظیم. بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری. بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری. اس طرح تردید فرمان رسول اللہ کی اور مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز. مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز. ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز. ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز. التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے. التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے. یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ لوگوں سنو، تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا. تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا. اور مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اٹھو. اور اگر کچھ مدد کرنی ہے مسلمانوں کی تو روپے و پیسوں سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے پہلے آپ اپنی مدد کرو کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اور دوسرے یہ کہ ان شرک کی طرف، ان قبر پرستیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی دعوت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے ان کو روکو اور ان کو اس جہنم میں جانے سے بچاؤ. اور ایسے مولوی جو اس طرف دعوت دیں انہیں بھی پکڑو اور انہیں سمجھاؤ، کیونکہ وہ جاہل ہیں. وہ مولوی بنے ہیں شکل و صورتاً، لیکن وہ جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں. وہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ عرس، یہ میلے جہاں کہیں بھی ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. ان کے خلاف آواز بلند کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو اور اپنے محلے، اپنے قریے، اپنے بستی، اپنے ملک، اپنے وطن، جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، حکمران ہیں کچھ بھی ہیں، انہیں نصیحت کرو کہ یہ تمام سب شرک ہے. یہ مسلمانیت نہیں، اسلامیت نہیں، یہ یہودیت، نصرانیت، ہندویت ہے. یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق بولو نہیں ہے. یہ ہی ہماری دعوت ہے. یہ پہلی قسط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہاں، اس کے شکوک و شبہات انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو اگلی دفعہ اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی اس کی حقیقت بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس طرح سے تمام شر پسند لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.